بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سورہ کا نام سورہ بروج ہے۔ کوشش کروں گا کہ کل کی پارٹ اور آج کی پارٹ دونوں پیش کر دوں۔ اس میں کل آیتیں 22 ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ ایک حدیث بڑی اچھی ہے اس میں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ سورہ بھی مکیہ ہے، سورہ بروج بھی مکیہ ہے۔ برج کی جمع ہے، برج بولتے ہیں برج کو، اونچی چیز کو، بروج نہیں، اصل یہ آسمانی چیز ہے۔ آسمان میں جو برجیں ہیں وہ 12 برجیں ہیں۔ وہ عالم مطلب یہ کہ ارادت کی دنیا میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ 12 برجیں ہیں کل آسمان میں، اسی برجوں کی اللہ پاک قسم یاد فرمایا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک ایک چیز اس کی بارگاہ میں عظمت والی ہے۔ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی قسم یاد فرما کر اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ میں نے جو پیدا کیا ہے وہ ہر چیز میری پیدا کی ہوئی کی بنیاد پر عظمت والی ہے۔ تو قسم یاد کرنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ 12 برجیں ہیں۔ وہ برج بولے تو ایک دم سنگولر، اب بروج پلورل۔ ہاں نہیں برج کیسے ہے؟ ہاں برج، جیسے برج ہے جیسے یہ ایک دم بالکل۔ ہاں اب دیکھیں 7 کلومیٹر ہے آپ کے شمس آباد سے، کتنے 14 کلومیٹر ہے۔ تو اس طرح سے آسمان میں ہے وہ برج، آسمان میں۔ اسی لیے اللہ پاک جو ہے، اب سورہ کا آغاز ہی کر رہا ہے سماء ذات البروج۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا، پہلے بسم اللہ کا ترجمہ کر لیں جو غوث پاک کی شان ہے۔ اور تقریباً جو اس سے پہلے جتنی بھی سورہ قیامت کے حوالے سے بتائی ہو اور تمہید میں جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں غوث پاک، اس میں بھی وہی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے بندوں کو یہ بڑی بڑی عظمت والی، جیسے کہ آخری فرمان ہے خود قال سبحانہ فی شان قدرہ ولعنہ مقسما بالامور العظام، بڑے بڑے امروں کی قسم یاد فرما کر لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ تیری حیثیت کیا ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنانے کے باوجود تو اس گنتی میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو عظمت والی بنا کر قسم یاد کر رہے ہیں، تو اس گنتی میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو بس اٹریکشن پیدا کروانا چاہ رہا اللہ پاک، دیکھ تیری عظمت کیا ہے، تو کیوں بھول رہا اپنے مقام۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس ترجمے پر بھی خوبصورتی محسوس کیجیے گا کہ اللہ کے نام سے شروع، کچھ کتابوں میں شروع اللہ کے نام سے، تو وہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ غلط کیسے ہے؟ اس لیے کہ شروع اللہ کے نام سے کا مطلب ہوا کہ آپ اللہ کے نام کو بعد میں بول رہے ہیں، شروع کو پہلے بول رہے ہیں۔ شین را واو عین، یہ شروع پہلے کر دیا۔ اللہ کے نام سے شروع، تو اس کا مطلب یہ کہ ورڈ میں بھی اللہ پہلے ہے، بولے میں بھی پہلے۔ سمجھ رہے نا؟ یہی عقیدہ ہے مطلب ہر انسان کا کہ ہر کام میں اللہ، ہر کام میں اللہ، ہر کام سے پہلے اللہ۔ تو ترجمہ اس لیے صحیح ہے، جہاں کہیں ایسا ترجمہ دیکھیے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ شروع اللہ کے نام سے، تو شروع سے کر رہے ہیں آپ، اللہ کے نام سے کہاں کر رہے ہیں؟ سمجھا ہے؟ یہ ترجمہ کیجیے۔ اسی لیے تو کہا ہے ایسا کوئی، اس کی خوبی پہلے بتائیے۔ دیکھیے غلطی بتانا آسان ہے، لیکن اس غلطی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں خوبی کیا ہونی چاہیے، پہلے خوبی بتا دی۔ جیسے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھو بھائی ہر کام میں اللہ، یہی نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی اللہ آل ان آل فرسٹ، یہی مطلب ہوا۔ تو اب بولنے میں بھی فرسٹ، عقیدے میں بھی فرسٹ، لفظ میں بھی فرسٹ، سب میں فرسٹ ہونا نا۔ تو اب اللہ کے نام سے شروع، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں آپ بول رہے ہیں بھی تو اللہ اور عقیدہ بھی دے رہے ہیں تو اللہ۔ جی اب دیکھیے اللہ کا ڈیفینیشن ہے، المتجلی فی عموم المجالی بمقتضى اسمائه وصفاته اظہارا للقدرت الکاملہ۔ اللہ کی تعریف یہاں پر دیکھیے۔
اللہ متجلی فی عموم المجالی فی بمقتضى اسماء و صفات اظہارا للقدرت الکاملہ، سے وہی مفہوم ہے، اللہ پاک اپنی تجلی کے ساتھ تمام مخلوقات پر اپنے رحم کو عام کیے ہوئے. کیونکہ اصل متجلی کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہاتھ پاؤں سب سے پاک ہے. آپ کسی پر شفقت جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب دستے شفقت میں شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، یتیم پر ہاتھ پھیرنا. تو یہ جو شفقت ہے، رحمت ہے، یہ سب جملہ جو ہے نا ہاتھ پاؤں کو چاہتا ہے کہ ہاتھ رکھا ہے. اللہ پاک تو رحم کیا بولتا ہے ہاتھ پاؤں سے پاک ہے. تو اسی لیے کہا اللہ اپنی شان میں، یعنی تجلی میں، اپنے کرم میں، اپنے اتھارٹی میں، اپنے پاور میں تمام بندوں پر رحم کرنے والا ہے. یہ مطلب ہے، ایسا نہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھے گا، کہتے پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ سے وہ پاک ہے. الرحیم للکل، تمام پر رحم فرمانے والا ہے. تتمیما لتربیتہ، تمام کی تربیت کو پورا کرنے کا. اچھا ایک نیا نقطہ ہے، دیکھیے گا اللہ رحم سب پر کیوں کرتا. آج ایک دم چھوٹی سی بات دیکھیے، اولاد بڑھ جاتی ہے، بڑھ جانے کے بعد اگر اس اولاد کی صحیح طور پر تعلیم تربیت آل ان آل آپ کیے ہوں گے تو وہ اولاد اگر نافرمان بھی ہو جائے تو آپ حق رکھتے ہو بیٹا میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے یہ تو خود بتا. تو اس کے پاس کوئی بھی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے پڑھایا، آپ نے آل ان آل میرے حق میں صحیح کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا، وہ اگر بفر بھی جائے، وہ الگ بھی ہو جائے آپ سے بیویوں کی بنیاد پر، تو وہ بولنے کا حق نہیں رکھتا کہ میرے باپ نے میرے خلاف تربیت میں کمی رکھی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب آپ بس اسی کو ایک فار ایگزامپل میں نے اسی طرح سمجھیے کہ اللہ سب پر رحم کیوں کرتا. گھنٹہ بھی چلا رہا ہے تو اس پر رحم، ارے اس کو بجھ بھی نہیں رہا ہے تو رحم، تاکہ کل میدان محشر میں جب سارے لوگ کھڑے ہوں اور جب کھڑے ہو اور اللہ پوچھے کہ کیا میں نے تجھے جسم نہیں دیا، ہاتھ پاؤں نہیں دیا، کرم نہیں دیا، رزق نہیں دیا، یہ آل ان آل تیری تربیت میں نے کچھ کمی کی، تو یہ بندہ کا عزب بول دے کہ نہیں ہوگا. تو تربیت کی تتمیم کے لیے غوث کا جملہ ہے تتمیما لتربیت کی، تربیت کو کاملیت بخشنے کے لیے اللہ پاک تمام پر رحم فرمانے والا ہے. پتہ نہیں موبائل ہے میں وہیں سے پڑھانے والا ہوگا کہ بند کر کے آتا ہوں. خیر تتمیما لتربیت ہی، تو اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کی تربیت کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو عام اور زبان اتمام حجت کے لیے کوئی بندہ نہیں بول سکتا میرے کو کیوں نہیں دیا تو نے، میرے کو یہ کیوں نہیں دیا تو نے، آل ان آل تیری جو ضرورت تھی ہم نے سب دیا. الرحیم لنوع الانسان، رحیم نوع انسانیت کے لیے رحیم ہے. میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ رحیم انسانیت کی نوعیت کے لیے تعظیما لحکمتہ و مصلحتہ المدح فی نشأتہ، یعنی دنیا میں جتنے بھی اللہ کے فالوور ہیں اپنی انسانیت کا لحاظ کیے ہوئے ہیں ان سب پر وہ رحیم ہے. واہ واہ واہ. اسی کو اس زبان میں کہا تھا میں نے کہ مومنوں پر رحیم ہے اور سب پر رحمان ہے. سب کے لیے رحمان ہے، مومنوں کے لیے رحیم ہے. ایسا نہیں مطلب مومنوں کے لیے بھی رحمان ہے، لیکن رحمان جو ہے معنی کے اعتبار سے بالکل عام ہے، اور رحیم جو ہے معنی کے اعتبار سے مومن کے لیے خاص ہے. خیر اب آگے آئیے ترجمہ سنیے. آیت نمبر 1 والسماء، ترجمہ وہ مانے قسم. دیکھیے انگلش میں اینڈ کی عربی واو آتی عربی میں اینڈ، لیکن اردو میں ایک لفظ واو ہے عربی میں، اس کا معنی قسم بھی ہوتا، اس کا معنی اور بھی ہوتا، اس کا معنی بٹ بھی ہوتا، لیکن کے معنی میں ایک لفظ ہے، ایک الفابیٹ ہے، کئی معنی. اب یہاں پر دیکھیے والسماء، اگر واو کا معنی صرف اور پڑھے ہوں گے جیسے جاء زید و عمرو، جاء محبوب و خلیل، محبوب اور خلیل آئے، اینڈ سمجھ رہے نا، تو یہ واو کا معنی اور ہوتا عربی میں، لیکن واو کا معنی قسم بھی ہوتا. جیسے آپ بولتے ہیں واللہ، اب حج کرنے جائیں گے تو حاجی لوگ خوب کر واللہ حاج، ہاں 30 ریال 3 ریال میں واللہ، تو واللہ بہت بولتے ہیں. یہاں پر جو واو ہے قسم کے معنی. عربی اور دیگر زبانوں میں فرق محسوس کیجئے کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا اس کے کئی معنی، لیکن انگلش میں بٹ کا معنی لیکن ہے تو لیکن ہے بس، دی اینڈ اور کچھ نہیں ہے. اس کی دنیا تنگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مخلوق نے بنایا ہے، اور عربی زبان کا خالق رب العالمین ہے، مالک رب العالمین ہے. خیر
چلیے قواعد کی بہت بڑی قواعد ہی تو اسی گرامر ہی کی بنیاد پہ تو کئی معنی ہوں گے نا. اب ایک ورڈ ہے اللہ کے ساتھ یوز ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہے, آپ کے ساتھ یوز ہو تو کچھ اور معنی. اگر بول دے واللہ تو معنی ہوگا قسم, والخلیل تو معنی ہوگا اور خلیل. اب قسم خلیل نہیں ہوگا وہاں پہ, دیکھ رہے نا. ہاں تو یہ نسبت سے معنی متعین ہوگا. چلیے خیر, والسماء قسم ہے آسمان کی. اب آپ ان کو سے پاک دیکھیں, اے بحق سماء الاسماء والصفات المتشعشعۃ المتجلیۃ فی عالم اللاہوت باطن. اللہ کے نام جو 99 ہیں, اللہ کی صفتیں, ان تمام کی بلندیوں کے حق کی قسم. یہ مطلب ہے اللہ کے تمام ناموں اور اللہ کی تمام صفتوں کے بلندیوں کے حق کی قسم. اللہ کا ہر نام بلند ہے. قہار دیکھ کر ڈرنا نہیں, اس میں بھی بلندی ہے. جبار دیکھ کر پریشان مت ہونا, اس میں بھی بلندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب میں بلندی ہے. تو والسماء قسم ہے آسمان کی, بمانا بلندی نام خدا کی. واہ سبحان. ذات البروج, جو برجوں والا, جو آسمان برجوں والا ہے. اب برجوں والا سے میں نے تو بتایا کہ 12 برجیں ہیں آسمان میں. جیسے کہ مطلب یہ کہ 7 طبق ہے نا آسمان میں, 7 طبق, 7 موٹائی ہے آسمان میں. تو اسی طرح خلاؤں کے درمیان برجیں ہیں. اب جب حیدرآباد ایک ہے لیکن یہاں کئی برج ہے نا, تو ایسے آسمان کی دنیا ایک ہے لیکن اس میں برجیں 12 ہیں. 12 برجیں ہیں, جس کو انگلش میں آپ برج بولیے نا, جو بھی چاہیے آپ بول سکتے ہیں. تو آسمان, اس آسمان کی قسم جس کے اندر برجیں ہیں, سمجھ رہے آپ, اس میں 12 ہیں. غوث پاک جو برج کی تفسیر کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیے, اے من النفوس القدسیہ القابلہ للانعقاد. وہ اولیاء اللہ, وہ نفوس قدسیہ جو اللہ کے اسماء اور صفات سے فیض پاتے ہیں, قسم ہے ان اولیاء اللہ کی. نفوس قدسیہ مراد لے رہے ہیں یہاں, سمجھ رہے ہیں تفسیر الجیلانی میں کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والے ہیں, ترجمہ تو آپ یہ کریں گے, لیکن یہاں برجوں والے سے مراد قسم ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے بلندی کی. آسمان سے مراد یہ لیا آپ نے ابھی ترجمہ. اب اور وہ جو برجوں والے ہیں, کیا مطلب, یعنی وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے ناموں سے فیض پاتے ہیں. جیسے آپ کبھی بھی بولتے ہیں آپ کا اسم اعظم کیا ہے, ان کا اسم اعظم کیا ہے, اسم اعظم کا جو وظیفہ کوئی دے دیتے ہیں نا, یا قدیروں پڑھو یا وہابوں پڑھو, تو یہ وہابوں سے فیض پا رہے ہیں آپ, قدیروں سے فیض پا رہے ہیں آپ. یہ پیر بتاتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ جو وظیفہ ملے گا, آپ کے اسم اعظم جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے, یہ ہوں گے, وہ آپ کے نام کے ساتھ علم العادات کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. خیر کہنا یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں, ان ناموں سے جو فیض اولیاء اللہ پاتے ہیں, قسم ہے ان ناموں کی برکت والے اور فیض والے اولیاء اللہ کی. واہ سبحان اللہ. خیر آگے دیکھیے, آیت نمبر 1 ہوگی والیوم الموعود, اور قسم ہے یوم موعود. یوم موعود وعدہ والا دن, وعدہ والا دن وہی قیامت کا دن, لیکن غوث فرمان للانجلاء الكامل والانکشاف التام المنعکس على عالم العما عند ارتفاع صدر الاسماء والصفات عن البین. یعنی اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور ایک دم وہ کلیئر ہوگا, کوئی اس میں ابر نہیں, کوئی اس میں نہیں, اس لیے کہ وہ دن اللہ قائم کر رہا ہے, اور اللہ قائم ہی کر رہا ہے کس لیے, حساب و کتاب کے لیے. تو ابر کیا افیکٹڈ ہوگا, ابر بھی تو اللہ ہی بھیجتا ہے, سمجھ رہے, بارش اللہ ہی بھیجتا, لیکن وہاں اللہ دین کو قائم کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی وجہ ہے کیا, حساب و کتاب, اور حساب و کتاب کے لیے بارش ہو جائے تو کہاں سے لے گا. یہ ہمارے اور آپ کے قیام کی وجہ ہو سکتی تھی کہ ہم تو جلسہ کرائے, ہمارے میچ ہو گئے, بارش نے پانی پھیر دیا, لیکن اللہ جب قائم کرے گا تو وہاں کچھ بھی افیکٹڈ نہیں ہوگا. خیر, تو آیت نمبر 2 وشاہد ومشہود, دیکھیے گا یہ جملے سے, اور قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی. اب یہاں پر ترجمہ غوث پاک کیا کر رہے ہیں وہ تو ابھی کرتا ہوں میں. شاہد سے مراد یہاں جمعہ ہے, قسم ہے جمعہ کے دن کی, اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے, قسم ہے عرفہ کے دن کی. یہ عمومی تفسیر ہے. قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی, قسم ہے جمعہ میں حاضر ہونے والے انسان کی, قسم ہے جمعہ میں شریک ہونے والے انسان کی, قسم ہے جمعہ کی, اور قسم ہے عرفات میں آنے والے انسان کی. عرفات, سمجھ گیا, عرفہ. خیر, اب یہاں پر غوث دیکھیے,
فی العین انکم ایھا المحجوبون عن اللہ المطرودون عن ساحۃ عز حضورہ الملعونون مردودون عن کنف قربہ وجوارہ، یعنی کفار مکہ لعنہم اللہ لأن السورہ نازلۃ فی تثبیت المؤمنین علی اذاہم کما نہیں یہ مومن غوث پاک کی زبان میں مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں، اے تم نماز پڑھنے والے، اے موحدو، اے نبی کو ماننے والوں، پریشان مت ہو ان کی تکلیفوں سے، ہم تیری عبادت کے ساتھ تیری ادا کی قسم یاد کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے نا بھائی، آپ آتے ہیں جیسے ہی جمعہ میں آپ پہلا قدم آپ کا پڑا جمعہ میں وہ لکھ لیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، فرسٹ آئے اونٹ کے سر کا واہ واہ واہ، اس کے بعد آئے تو ہر حدیث سن چکے ہیں آپ، انڈا دینے تک کا بھی سن چکے ہیں آپ۔ کہنا یہ ہے کہ یہ رسول کی زبان سے بھی جمعہ میں حاضر ہونے والے کو ایسا فیض کیوں مل رہا ہے؟ اللہ پاک نے شاہد سے وہی جمعہ پاک مراد لیا ہے۔ تشریف لائیے جی، تو قسم ہے شاہد یعنی قسم ہے جمعہ کی۔ اب یہاں پر رونق ذرا سی توجہ دینا، یہاں پر آیت نمبر 3 میں سورہ بروج میں لفظ شاہد کہا ہے، شاہد گواہ نہیں، شاہد۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ ہوتا SHAAHID شاہد، ڈبل اے دیجیے اس کو، شاہد، یہاں پر بھی شاہد ہے، توجہ دیجیے، لیکن شاہد کا ایک معنی گواہ بھی ہوتا، اور شاہد کا ایک معنی پریزنٹ بھی ہوتا، اور شاہد کا ایک معنی جمعہ بھی ہوتا، اور شاہد کا ایک معنی وہ فرشتے جو آپ کے عمل کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ بھی معنی۔ اس لیے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قسم ہے ان مصلیوں کی جن کے آزو بازو میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، حاضر ہوتے ہیں، حاضری دیتے، کیونکہ آپ حدیث پاک سنے ہیں کہ اے امتیوں تمہارے اعمال، اچھا ماشاءاللہ آج جمعرات کا دن بھی ہے، واہ بڑی اچھی بات ہے، تورزو علیہ تورزو علی اعمال، یہ تورزو اعمالکم، تمہارے اعمال کل یوم خمیس، خمیس بولتے ہیں جمعرات، ہر جمعرات کو تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہفتہ بھر کے، کہاں؟ بارگاہ رسالت، مسند کی روایت ہے، بڑی اچھی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں، ان کانا حسنن، اگر وہ عمل اچھا ہوتا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کون اللہ کا شکر ادا کرتا؟ نماز پڑھے آپ لیکن شکر ادا کر رہے رسول اللہ، سبحان اللہ، کیسا مطلب کنیکشن دیکھیے، واہ واہ سبحان۔ لیکن اگر عمل برا ہوتا، کریکٹڈ ہوتا، صحیح نہیں ہوتا تو نبی فرماتے ہیں استوحب اللہ ذنوبکم، میں تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتا ہوں، واہ واہ، اللہ سے کہتا ہوں مولا یہ گناہ کر دیا ہے، میں مانگتا ہوں، یہ تو گناہ کر دیا، یہ تو گناہ کر دیا، اب تو یہ شرمندہ ہے، مانگنے کو بھی ڈر رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں، تو اللہ پاک جو ہے ان کے ایمان کو پورا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہ اللہ بڑی اچھی حدیث آ گئی، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک پرسنل دعا ملتی ہے جو گارنٹیڈ ہوتی ہے قبولیت کے اعتبار سے، حالانکہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مصلحت کی بنیاد پر کبھی کبھی اللہ پاک کہہ دیتا ہے اے حبیب ایسی دعا مت کرو، اے نبی ایسی دعا مت کرو، لیکن قبول ہوتی کیونکہ نبی اپنے من سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ ایک کیا کہہ رہے ہیں رسول کہ ہر نبی کو ایک دعا پرسنل ملتی جس کی قبولیت گارنٹی ہے، جس کی قبولیت میں ہو گئی، لیکن سارے نبیوں نے اس دعا کا یوز کر لیا ہے، سارے نبیوں نے اس دعا کا استعمال کر لیا جو پرسنل، لیکن میں عربی کا اختبأتھا، میں اسے چھپا کر رکھا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو فرمایا قیامت کے لیے، جب اللہ پاک کہے گا کہ کیا چاہیے تو اس وقت یہی کہوں گا میں کہ ایک جو پرسنل دیا ہے وہ یہی کہ میری امت کو بخش دے، سبحان اللہ، میری امت کو بخش دے۔ نبی نے استعمال، حالانکہ ارے استعمال کر بھی لیتے تو ہمارے ہی لیے کرتے اور کس کے لیے کرتے، لیکن آپ امت بھول سکتی ہے نبی کو، نبی نہیں بھولیں گے امت بھول سکتی ہے۔ اب دیکھیے نا بھائی، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، حج نہیں کرتے، زکات نہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کیا ہے؟ نبی جی کو تو بھولے ہیں تب نا، اگر نبی کا خیال ہے تو کیسے آپ لڑائی کریں؟ نہیں ہو سکتا، نبی نہیں بھولتے ہیں، سبحان اللہ۔ خیر، تو شاہد کا ایک معنی دھیان دینا، دیا نا،
آیت نمبر 3 میں شاہد کا معنی وہاں پر جو کیا نام ہے اللہ کی راہ میں مطلب وہ دیا گیا، زہر دیا گیا، نہیں، شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی پرزینٹ، شاہد کا معنی جمعہ، شاہد کا معنی آپ جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے پاس حاضر رہنے والے فرشتے، اور اسی طرح آگے کا لفظ مشہود، اور مشہود کا معنی عرفہ کا دن۔ اللہ پاک ہم سب کو ضرور دکھائے۔ آگے دیکھیے، یہ آیت نمبر 3 ہو گئی۔ قتل اصحاب الاخدود، بس آج خاص طور سے امپورٹنٹ تفسیر ہے۔ قتل ای لعن، قتل لعنت ہو اصحاب اخدود پر۔ اب یہ اصحاب اخدود کیا ہے؟ تو صحیح مسلم کے حوالے سے سبحان اللہ ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے، مروی ہے کہ انہو کان لملک ساحر، ایک پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، پچھلے زمانے سے مراد امت محمدیہ سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک پرسنل جادوگر تھا، فکبر، وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، مطلب قریب الموت ہو گیا، مرنے کا قریب ہو گیا، فضم الیہ غلاما لیعلمہ، تو بادشاہ نے ایک بچہ ان کے حوالے کر دیا تاکہ اس بچے کو اپنا جھاڑ پھونک اسے سکھا سکے۔ ایک دم آسان ترجمہ سمجھ رہے نا؟ وَكَانَ فِي طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ، بچہ جو اپنے گھر سے اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے آتا بادشاہ کے کہنے پر، تو اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب بولتے ہیں جیسے مطلب یہ کہ مسلمانوں میں جو صوفی عالم ہوتے ہیں، صوفی عالم جید عالم ہوتے ہیں، اس کو مطلب یہ کہ پادری اور عیسائیوں کی زبان میں راہب بولتے ہیں، پادری بھی بول سکتے ہیں، ایک راہب عالم تھا۔ خیر، ایک بچے جو جس راستے میں آتے تھے سیکھنے کے لیے، اس راستے میں ایک پادری رہتا تھا، یستمع منہ کلاما، بچہ ہے، وہ جادو سیکھنے سے پہلے وہ راستے میں جب بھی اس راہب کے قریب سے گزرتا تو ان سے ان کے کلام کو سن کر جاتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، یستمع منہ کلاما، اس سے کچھ باتیں کان لگا کر سن لیتا۔ بچے کی عادت تھی آج بھی۔ خیر، فرعا فی طریقہ یوما حیتا حبست الناس، اس بچے نے ایک دن اپنے راستے میں، حیہ مانے سانپ ہوتا، ایک موٹا تگڑا اژدہا ہے، بڑا سانپ دیکھا، حبست الناس، جو لوگوں کو روکے ہوا ہے، مطلب لوگ روڈ پر ایک دم ہے، اب نہ ادھر کے ادھر ہی ہے، ادھر کے ادھر ہی ہے، ڈر سے نہ آن جان، پورا راستہ بند ایسا۔ فاخذ الغلام حجرا، حجر، غلام نے ایک پتھر اٹھایا، اس بچے نے، غلام کا معنی بچہ، فقال، اور عرض کیا، مطلب اللہ پاک سے کیا کیا دیکھیے، اللہم ان کان الراہب احب الیک من الساحر فاقتلها، کتنا مطلب متاثر ہو گیا، اے اللہ اگر یہ پادری جس کی بات میں سنتا ہوں تیری بارگاہ میں اس جادوگر سے جس سے میں سیکھتا ہوں زیادہ محبوب ہے، فقتلها، تو اس پادری کے وسیلے سے اس سانپ کو مار دے، پتھر مارا ایسا، تمہیں توجہ دے رہے نا، اگر یہ پادری زیادہ محبوب ہے تیری بارگاہ میں، بہت سارے مسئلے آپ آٹومیٹک سمجھتے جائیے گا کہ محبوب بندوں کا وسیلہ دیکھیں، کہ اگر یہ سچے ہیں، محبوب ہیں، تو اس محبوبیت کے وسیلے سے تو اس سانپ کو مار دے اور پھینک دیا، فقتلها، تو اس پتھر نے اسے ختم کر دیا، مار دیا۔ اب آگے دیکھیے، اب پھر شاہراہ بن چکی، وَقَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيَشْفِي الْمَرِيض، بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد وہ مادرزاد اندھے کو، اور اکمر بولتے ہیں مادرزاد اندھے کو، مطلب یہ کہ پیدا ہوا سو اندھا، ہاں، اور ابرس بولتے ہیں سفید داغ والے کو، جس کو کوڑھی بولتے ہیں، ہے نا، مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا دے دیتا تھا، عائشہ ٹیلنٹ ان کے اندر پیدا ہو گیا، وَيَشْفِي الْمَرِيض، اور بیمار کو شفا بھی دے دیتا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دھیان دیجیے۔ اور جب بات عام ہو تو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے محبوب بندے شفا بھی دے سکتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے شفا بھی دے سکتے ہیں، اللہ پاک ہی ان کو عطا کرتا ہے۔ خیر، فَعَمِيَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ، تو ایک پرسنل جو سیکورٹی پی اے تھا، اس کا پرسنل اسسٹنٹ جو تھا بادشاہ کا، وہ اندھا ہو گیا،
اب آپ غور کیجیے گا، وہ اندھا ہو گیا، جلیس مانے پرسنل بیٹھنے والا بازو میں، وہ اندھا ہو گیا. تو اب بادشاہی کے کہنے پہ وہ بچہ سیکھ رہا تھا نا، اس بچے نے آ کر کے آنکھ پر ایسے ہاتھ رکھا، فَأَبْرَأَهُ، اس بچے کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ پرسنل اسسٹنٹ کو شفا مل گئی اور وہ دن دیکھنے لگا. جب ایسا ہوا فَأَسْلَمَ، وہ یہ دیکھتے ہی اس کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. واہ واہ، دیکھ رہے آپ، اسلام قبول کر لیا. محبوب بندوں کی شفا کی بنیاد پر اللہ والا بن گیا. توجہ دے رہا، کیا ہوا؟ وہ آدمی جو پرسنل اسسٹنٹ تھا اس کا، جو اندھا ہو گیا، ہاں جب وہ ان کی آنکھ صحیح کر دیا نا تو مسلمان ہو گیا. آج بھی بہت سارے ہندو لوگ ایسے ہیں نا کہ اگر کہیں درگاہ وغیرہ میں کوئی چمتکار ہو جائے ان کے ساتھ تو آ کر کے فوراً قبول کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ابھی رائچور کا ایک شخص ہے داؤد، پورے فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا. بڑا گنڈا تھا، بڑا مطلب دادا، لیکن اسلام قبول کر لیا. کس لیے؟ کہ وہ جس مسجد میں رہتا تھا اس کے بازو میں ایک مندر ہے، اس کی بیٹی ایک دن بیمار پڑی، میں نے اس کو ہاتھ در کر چھو کر دیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گئی. وہ مندر کا مطلب یہ کہ وہ تھا پنڈت تھا، مندر نہیں اس کو بچا سکا اور ہم نے تھوڑا سا ایسا کیا تو بچا دیا. اس کے بعد سے وہ مندر ہی جانا بند کر دیا. کہ کیا فائدہ جب مندر کے مالک کو اس کی بیٹی کو نہیں بچا سکا مندر والا، ہم لوگوں کو کیا بچائے گا؟ تو ہوتا ہے کبھی چمتکار ایسا ہو جائے تو خیر. تو اس مطلب اس جلیس کو، اس پرسنل اسسٹنٹ کو ہاتھ رکھا، شفا مل گئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ، بادشاہ نے کہا تو تو اندھا تھا. اب بادشاہ نے کہا تو اندھا تھا، اب تو دیکھ سکتا ہے. من ابرأکا، کس نے تجھے شفا دی؟ من ابرأکا، کس نے تجھے شفا دی؟ تو اس نے کہا فقال ربی. توجہ دے رہے ہیں، جب ایمان کامل ہوتا ہے نا تو فائدہ کسی سے بھی آپ کو پہنچے، عقیدہ آپ کا وہی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے دیا ہے. دیکھیے کیا کہا؟ ربی، میرے رب نے مجھے شفا دی. پہلے کہتا تھا آپ نے شفا دی، بادشاہ آپ نے شفا دی، لیکن آج کیا کہہ رہے؟ ربی. فغضب الملک علیہ، تو بادشاہ ان کے اوپر غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا. فعذبہ، عذاب دینے لگا، خوب تکلیف دینے لگا. فدل علی الغلام، کہا جلدی بتاؤ. تو اس جلیس نے، اس کے جو وہ تھے اسسٹنٹ نے اس بچے کا پتہ بتا دیا، اسی بچے کا پتہ بتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ فرعون کا خاتمہ خود موسیٰ کر رہے ہیں جو ان کے گھر میں پل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ توجہ دیجیے آپ. تو فدل علی الغلام، اس نے غلام کو کا پتہ بتا دیا. فعذبہ، غلام کو بھی تکلیف دیا. فدل علی الراہب، اس غلام نے راہب کا پتہ بتایا. دیکھا وہی راہب کا پتہ بتایا جو غلام سیکھتا تھا. فقدہ بالمنشار، اس راہب کو وہ سبل بولتے ہیں یہاں کی زبان، لیا ان کے ایک دم بالکل مار دیا، سر کو پھاڑ دیا، دو کھنڈ کروا دیا اس کو. وہ آگے دیکھیے. وذهب بالغلام الى جبل، اور اپنے درباریوں سے، جلادوں سے کہا اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اور جب خوب اوپر چڑھ جانا تو اوپر سے ان کو گرا دینا، تم لوگ چلے آنا. توجہ دے رہا، لے کر گئے. لِيُطْرَحَ مِنْ أَعْلَاهُ، سب سے اوپر سے جا کر کے گرا دینا. فَرَجَفَ بِالْقَوْمِ فَطَاحُوا، لیکن جب یہ گئے تو اللہ پاک نے دیکھیے کرم کرتا کیسے کہ وہ زلزلہ لایا، زلزلہ لایا، وہ سب اس کے اندر وہ گر گئے، خود بخود وہ لوگ سب گر کے مر گئے. اور یہ بچہ آ کر کے بادشاہ کے پاس کھڑا ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ بادشاہ کہہ رہا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے فتحوا، سب مر گئے ہیں. ونجل غلام، غلام بچ گئے ہیں، سبحان اللہ، غلام بچ گئے. فذهب به الى سفینۃ، پھر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ سنو اس کو دریا میں لے جاؤ، ایک کشتی میں بٹھا کر کے دریا میں لے جاؤ. 20 دریا میں جب پہنچ جانا تو اس کو پھینک دینا. سفینہ والے دریا، کشتی. لیغرق، تاکہ ان کو ڈبا دے، یا وہ کشتی ڈبا دے، یا یہ ڈوب جائے. فاکفأت السفینہ بمن معه ونجا، جب بیچ میں یہ گئے تو کشتی ہچکولے کھائی، کشتی سمیت سب کو لے کر ڈوب گئی. یہ نجات پا کے کھڑا ہے بادشاہ کے پاس آ کر کے. توجہ دے رہے ہیں آپ. وقال الغلام للملک، دھیان دیکھیے، بچے نے کہا بادشاہ لست بقاتلی حتی تأخذ سہما من کنانتی، تو مارنا ہی چاہتا ہے مجھ سے، مجھ کو
مرنا ہی چاہتا نہیں مار سکتا مگر میں خود اپنے مارنے کی کا ایک پتہ بتا رہا ہوں، میں خود پتہ بتا رہا ہوں کہ تو کیسے مجھ کو مار سکتا ہے۔ واقعی اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اور ہماری موت جو ہے یہ دونوں اللہ کے واسطے ہونی چاہیے، نہ ہم موت سے افیکٹڈ ہو پرسنل، نہ ہم حیات سے افیکٹڈ ہو پرسنل۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی بازو میں ہوتی، پہلی رات ہوتی اور نبی بلا لیتے مرنے کی خاطر، مرنے کا مطلب جنگ میں جانے کی خاطر، تو صحابہ چل جاتے، تو جانتے تھے کہ ہمارا جینا بھی اللہ رسول کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ رسول کے لیے۔ تو یہ دیکھا کہ ایک دم بالکل یہ مارنے والا ہے نہیں، تو کہتے ہیں لست بقاتلی، تم مجھے مار نہیں سکتے، حتی تأخذ سہما من کنانتی، یہاں تک کہ میں ایک ترکش سے ایک تیر دیتا ہوں آپ کو، وہ لو آپ، اپنی تیر دیتا ہوں، اپنا سر اپنی تلوار کیا ایک دم دیکھیے آگے دے وتقول، لیکن تیر چلانے سے پہلے تم لوگ بادشاہ کا نام للوا رہے تھے نا؟ نہیں، کیا نام لو؟ بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، توجہ دے رہے ہیں، بسم اللہ رب الغلام، اللہ جو بچے کا رب ہے، اللہ جو بچے کا رب ہے اس کے نام سے تیر پھینکو وہ مجھے لگ جائے، ثم ترمینی بہی، پھر وہ تیر مجھے مارو، فرماہو، ایسے ہی مارا گیا، فقال کہا گیا بسم اللہ رب الغلام، یہی جملہ کہا گیا، فاصاب صدغہ، ان کی کنپٹی میں آ کر وہ تیر لگی، فوضع علیہ یدہ فماتا، وہ کنپٹی میں جیسے لگی اس نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا، فماتا، گر گیا۔ لیکن جانتے ہیں یہ بچہ آپ کہہ سکتے ہیں خودکشی کرنے کے لیے نہیں، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ اپنی ایک موت میں اگر ہزاروں کی زندگی چھپی ہوئی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو ترجیح دے دیتے۔ توجہ دیجیے، وہ اکیلے تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور اکیلے مارے تو میں مر جاتا کہیں نہ کہیں، لیکن نہیں، مجھے رب نے محبوب بنایا ہے اور میری محبوبیت سے کتنوں کو فائدہ ملنے والا ہے، وہ ایک پرستاو رکھا تھا، ایک ایڈوائز دیا تھا کہ تم پورا ایک مجمع جمع کرو اور اس میں ایسے کر کے مارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ تم جب سارے مجمع کے سامنے مارو گے اور میں مر جاؤں گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ بادشاہ کے نام پر مرا نہیں، اور مرنے والا جب خود رب کا نام لے کر مارا گیا تو مر گیا، تو رب بالکل حق ہے۔ فآمن الناس، یہ پس منظر دیکھ کر جتنے بھی لوگ تھے سبھی مان لیا، تو اس لیے وہ مرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میری موت تو حیات ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ خیر، لوگ ایمان لے آئے۔ وقیل للملک، اب کہا گیا بادشاہ سے، نزل بک ما كنت تحذر فامر بحفر اخادید، آپ تو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے کوئی بھی نہیں ڈر رہا ہے، کیا کرنا کیسے کرنا، تو بادشاہ نے حکم دیا یہ خندق کو کھودنے کا، زمین کھودنے کو بولتے ہیں خد، اس کی جمع اخدود، آیا تھا نا قتل اصحاب الاخدود، سورہ بروج کی بات ہے، قتل اصحاب الاخدود آیت نمبر 4 کے حوالے، اخدود، یہ اخدود کو ثابت کرنے کے لیے اتنی تفصیل کر رہے ہیں موسم پاک، سبحان اللہ۔ تو کیا کہا، فامر بحفر اخادید، خوب کھودنے کے لیے، زمین کھودنے کے لیے کہا گیا، اخدود، جس کو آپ کیا اپنے حساب سے یہاں کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز کچرا وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، گڑھا تو مہذب لفظ ہو گیا نا، لیکن سمجھا رہے کھائی، ہاں کھائی، کون بولے کھائی؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، پورا نمبر ملا، ہاں کھائی کرنے کی، کھائی، کیونکہ پھینکنا بولے کھائی میں پھینکنا چھوڑو، گاڑھا تو مہذب لفظ ہے ہی، ہاں، لیکن وہ کھائی کھودنے کی، کھائی والی، اسی لیے ترجمہ جو ہے کھائی والوں پر لعنت ہو، یہی ترجمہ کیا ہے وہ۔ اب آپ دیکھیے کھودنے کہا کیا، فَأَوْقَدَتْ فِيهَا النِّيرَانُ، اس کھائی میں آگ جلائی گئی، اس کھائی میں آگ جلائی، فَمَن لَّمْ يَرْجِعْ مِنْهُمْ، اب کہا گیا اب بادشاہ کے دین سے کون پھرنے والا ہے؟ سبھی مان لے آئے تھے نا، سبھی مان لے آئے تھے، سب بادشاہ کو ملامت، تو کچھ بچے ہوئے تھے جو، تو ان لوگوں کو حکم دیا کھودو، کھودنے کے بعد اب کہا بتا کون اللہ پر ایمان لایا ہے، کون رب پر ایمان لایا ہے، کون میرے اوپر ایمان لایا ہے، کہا فمن لم یرجع منہم،
جو کوئی بھی اللہ سے نہیں پھرے گا ترحو فیہا، اس میں اس کو ڈال دیا جائے، تو رحو اس میں اس کو ڈال دیا جائے، ہاں اس میں اس کھائی میں ڈال دیا جائے. ہزاروں کو ڈالا گیا، جتنے بھی تھے قریب قریب کو ڈالا گیا. توجہ دیجیے، حتی جاءت امرأۃ مع صبی رضیع، یہاں تک کہ ایک دودھ پلانے والی ماں ایک بچے کو لے کر کے آئی. اب اس کی باری تھی ڈلنے، سب ڈل رہے تھے ایک ایک کر کے. ایمان کی کاملیت دیکھیے، ابھی زیادہ عمل بھی نہیں، بس سڈنلی خلی ان کی موت کو دیکھا اور ایمان لایا ہے. کاملیت، رب جب پسند کر لیتا ہے کسی کو تو عمل اور زمانے کا آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے، کامل عطا کر دیتا ہے، کاملیت عطا کر دیتا ہے. ایک ماں آئی دوڑتی ہوئی ایک دودھ پیتے ہوئے بچے کے ساتھ، بچے کو بھی لی ہوئی ہے. اب اس کی باری ہے. فتقاعست، پیچھے ہٹ رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی، ممتا ان کو روک رہی تھی. فقال الرضیع بإلہام اللہ ایاہ، اس دودھ پیتے بچے نے اپنی ماں سے اللہ کے الہام کے ذریعے سے، بإلہام اللہ کا مطلب اللہ نے انہیں عطا کیا، اللہ کے فیض کے ذریعے سے ماں کو آواز دیا. ماں سبحان. اس سے پہلے کسی نے بھی بچپن میں بات نہیں کی تھی حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر. عیسیٰ علیہ السلام بھی بچ نہیں، غوث پاک کہہ رہے ہیں چھوڑ کر کے کیا کہا؟ یا اماں اسبری، ماں پیچھے مت ہٹ اور صبر کر. فإنک علی الحق، اس لیے کہ تو حق پر ہے، حق سے پیچھے مت ہٹ. فاقتحمت فی النار، تو اس ماں نے بچے کو ڈال دیا. یہ اتنا ہے، قتل اصحاب الخدود النار، اتنے کو سمجھانے کے لیے اتنی لمبی تفسیر. تو اس کھائی میں جو آگ والی کھائی تھی، لکڑی کثیر تھی اس کے اندر، اس آگ والی کھائی میں اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا. اس طرح سے اس واقعے کو لانے کی اصل ہمارے قرآن میں کیا وجہ ہے؟ اس قرآن میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے زمانے کے اس قرآن میں لانے کی اصل وجہ ہے کہ آج جس نبی کا تم مطلب جس نبی کے دائرے امت میں ہو، دائرے نبوت میں ہو، رشک کرو اس نبی کے، ایسا اس نبی کی امت میں ایسا کوئی ظالم اور جابر تیرے اوپر اتنا مسلط نہیں ہوا ہے جو کھلے عام تجھے کھائی میں ڈال سکے. یہ مصطفیٰ کی رحمت للعالمین ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو نبی کی عظمت کو سمجھو، نبی کی پوزیشن کو سمجھو. یہ لانے کا اصل مقصد ہے. پہلے نبی بھی رہتے تھے لیکن اتنا وہ مقام نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ کہ جو چاہتے تھے جس طرح چاہتے تھے. اب دیکھیے نا کھلے عام، اب آپ فرض کیجئے حیدرآباد میں اگر ایسا کوئی کرنے دیں گے، کوئی کسی کو کرنے دیں گے، فوراً احتجاج شروع ہو جائے گا. یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو یہ پاور ہے، بلکہ اس لیے کہ امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. رحمت للعالمین، سارے جہان کے وہ رسول ہیں، تو کسی جہان میں بھی ظلم و جبر کھلے عام نہیں ہو سکتا. چھپ کر کے اگر کر دے الگ بات، کھلے عام نہیں ہو سکتا. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ اپنے ہی لوگ اگر ساتھ دے دیں. اب آپ دیکھیے نا بھائی، حکومتی سطح کو دیکھیے. عباس نقوی جیسا آدمی ہو، شاہ نواز جیسا آدمی ہو، یہ سب میں اگر BJP وغیرہ میں یہ سب RSS کے ساتھ ہو جائے تو پھر ہم تو خود مجبور ہو جائیں گے نا. ہمارے ہی لوگ اگر ان کے ساتھ ہو جائے تو ہم مجبور ہو جائیں گے. تو لیکن اگر رسول اللہ کی رحمت للعالمین کے سائے میں جو مسلمان دیے گا وہ عمومی عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچائے گا انشاءاللہ. اب آگے دیکھیے، تو لعنت کی گئی کھائی والوں پر. دیکھا کھائی والوں پر، جو کھائی والے کے آگ جلائے ہوئے تھے، ذات الوقود آگ جلائے ہوئے تھے. اذ ہم علیہا قعود، اور وہ ظالم ایسے تھے کہ وہ بادشاہ اور اپنے ہواری جواری کے ساتھ آگ میں جلنے والے سب مطلب بلک رہے تھے، سسک رہے تھے، چیخ رہے تھے. لیکن اذ ہم علیہا قعود، یہ لوگ اس آگ کے سامنے جلنے والوں کو دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے. قعود مطلب بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنین کے ساتھ یہ جلانے والے پھینکنے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بادشاہ اپنی ہماری جواری دونوں کے ساتھ وہ بالکل حاضر تھے، پریزنٹ تھے وہاں. اب صرف ترجمہ ہے اس کا، اور کوئی زیادہ خاص نہیں. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قصور صرف ان کا اتنا تھا. آیت نمبر 8 دیکھیے. قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اس اللہ پر ایمان لایا جو کنٹینیوٹی کے ساتھ عزت والا ہے اور ہمیشگی کے ساتھ سراہا ہوا ہے، تعریف کیا ہوا ہے. اور الذی لہ ملک السماوات والارض، جو کسی ایک خطے کا بادشاہ نہیں، وہ آسمان کا بھی بادشاہ ہے، وہ زمین کا بھی بادشاہ، آسمان و زمین پورے کا بادشاہ ہے.
صرف اتنا ہی قصور تھا کہ اگر پرسنل کا کوئی مان لیتا تو ٹھیک تھا، اس بادشاہ کو مان لیتا تو ٹھیک تھا، لیکن نہیں، اس نے اس کے بادشاہ پر ہی مان لیا، بس اتنا ہی قصور تھا۔ اور آگے واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے پھر شہید ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ آگے دیکھیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بہت آسان ترجمہ، بے شک جن لوگوں نے مومنوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو ستایا، بڑی اچھی آیت ہے، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا ثم لم یتوبوا، کیا موقع دیتا ہے اللہ، بار بار مجھے وہ بابری مسجد والا یاد آتا ہے، ستانے کے بعد اگر توبہ نہ کیا تب جا کر ان کو جہنم کا عذاب ہے، اور توبہ کر لیا تو جتنا بھی ستائے ہوگے پھر بھی جنت ملے گی۔ واہ کتنا پوتر مذہب ہے ہمارا، واہ، دیکھتے ہیں ایک توبہ صرف کر لو، جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ میٹ دے گا۔ جن لوگوں نے مومن مردوں کو عورتوں کو ستایا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اگر وہ توبہ نہ کرے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ جلائی ہوئی جہنم کا عذاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو ایمان اور عمل یہ بہت بڑی کامیابی، توجہ دے رہے ہیں آپ۔ اصل یہ ایک جملہ آج اس لیے بول رہا ہوں، کل ہو سکا تو میں جمعہ میں بھی بولوں گا کہ کامیابی کا راز ایمان اور عمل ہے۔ میرا بیٹا ہونا یا کسی کا باپ ہونا یہ نہیں، کامیابی کا راز ایمان اور عمل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہے، ذالک الفوز الکبیر، وہ بڑے کامیاب ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ پیدا ہو جائیے پیر صاحب کے گھر میں، لیکن آپ خود اگر پیر صاحب نہ ہو تو آپ کو جو ملنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہی کامیابی کا راز ہے۔ آگے اسی لیے آگے فرماتا اللہ آیت نمبر 12 میں دیکھیں، ان بطش ربک لشدید، اے رسول معظم، اے اکمل الرسول، آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ خود کو بتا دیجیے، آپ کو نہیں فالو کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ کیوں؟ انہ هو یبدئ و یعید، اس لیے کہ وہ آغاز بھی کرتا ہے اور اینڈنگ بھی کرتا ہے، وہ تجھے پیدا بھی کرتا ہے اور تجھے انتہا میں حساب بھی لے گا، اسی کے پاس ابتدا ہے اور انتہا ہے، وہو الغفور الودود، لیکن جب بخشنے کے لیے آ جائے تو ایسا بخشنے والا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو بخش دے گا، وہ الودود، اور ایسی محبت کرنے والا ہے کہ ساری مائیں ایک طرف ہو جائیں خدا کی محبت دیکھنے کے لیے، ساری دنیا کی مائیں۔ ذو العرش المجید، وہ عزت والے عرش والا ہے، فعال لما یرید، وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حل اتی کا حدیث الجنود سے، چونکہ فرعون کی بات آ رہی ہے، اس سے انشاءاللہ آیت نمبر 16 تک کا درس ہوا ہے، آیت نمبر 17-18 سے لے کر انشاءاللہ ہم دوسرے نشست میں کریں گے، چونکہ بڑی اچھی بات ہے، فرعون اور سمود کے بارے میں بڑا ڈیٹیل ہے اور ہم بتائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آج خصوصی درس کو اللہ پاک